अस्सलाम वालेकुम। करंट टॉक्स के साथ में हूँ आपका होस्ट सैयद हबीब हैदर। पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें मेन स्ट्रीम पे आ रही हैं, एक तो पीटीएम के जलसे और दूसरा बिलावल भुट्टो साहब की गिलगित में कैंपेन। और अगर हम पीटीएम के जलसों की बात करें तो उनका पहला फेज़ क्वेटा जलसे के बाद मुकम्मल हो चुका है। और क्या वो अपने अहदाफ को पाने में कामयाब हो गए हैं? वैसे तो उनका मेन हदफ हुकूमत को गिराना है, लेकिन वो भी देखते हैं कि कब तक उनका ये हदफ भी पूरा होता है और उसके बाद का उनका क्या प्लान है। और अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो उनकी कैंपेन की बात करें तो गिलगित के ऐसे इलाकों पर जहां पर आज तक कोई भी सियासी लीडर नहीं गया, बिलावल भुट्टो साहब खुद बजाते खुद वहां पर भी तशरीफ लेकर गए। और ऐसी क्या वजूहात हैं जो बिलावल भुट्टो साहब को वहां पर खींच कर लेके गई? आज इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सैयद अलमाज शाह साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। सर, अगर हम पीटीएम की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं, जैसा कि अगर हम गुजरांवाला जलसे की बात करें तो जलसे से 2 दिन पहले तक जो है वहाँ पर पैनाफ्लिक्सेस और जो साउंड सिस्टम की शॉप्स थी वो बंद कर दी गई और होटल्स के किचन सील कर दिए गए। और उनको जो है पार्टी लीडरान को उनके घर पर उनके पार्टी का फ्लैग लगाने से भी मना किया। और लेकिन खैर उसके बाद भी उन्होंने अपने जलसे किए। और सर, उनकी पार्टी की कॉर्नर मीटिंग्स पे भी छापे मारे गए, वहाँ से भी उनके कारकुनान और लीडरान को उठा कर ले गई और उनको हरासा करके कुछ देर बाद वापस ला के छोड़ दिया। तो सर, आपके ख्याल में जो पीटीएम अपनी टून सेट करना चाह रही थी, तो क्या वो सेट कर चुकी है अपने पहले फेज में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने मुझे इस मौजूद में इतना वक़्फ़ देने के लिए यहाँ पे बुलाया। देखें, कोई भी सियासी जमात हमेशा अपने नज़रिए को, अपने टारगेट को देख कर हमेशा आगे चलती है। जी, ये उसका फ़ितरी उसूल है। पीडीएम के ऊपर बात करने से पहले हमें पीडीएम का नज़रिया समझना चाहिए कि पीडीएम किस नज़रिए से इस सारी कैंपेन को लॉन्च कर रही है। पीडीएम का अव्वल दिन से जो एक नज़रिया है वो है कि रियासत के अंदर एक रियासत जो है उसको ख़त्म किया जाए और जमहूरी अमल को जमहूरियत के तरीके से चलाया जाए। जी। ये पीडीएम का नज़रिया है। अब पीडीएम की जो इस टाइम सबसे बड़ी जमात है जो पीडीएम का हिस्सा है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हाँ जी। अगर हम उसकी तारीखी हिस्ट्री निकालें तो जो उसकी पिछली हुकूमत थी जिसमें एक जलसों और तहरीकों की रवायात, तहरीक इंसाफ जो उस वक्त अपोजिशन में थी उसने शुरू की थी, तो हमने देखा था कि अपोजिशन के ऊपर भी तकरीबन ऐसे ही दबाव थे। हमने 2016 में जब इन्होंने लॉकडाउन करने का फैसला किया था इस्लामाबाद का, जब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था, तो हमने देखा था कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया था, जिसके ऊपर मुझे आज भी याद है गुजरांवाला से, लाहौर से, टोबा टेक सिंह से उनके रहनुमाओं को घरों से उठा लिया था। यहाँ तो आप कॉर्नर मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, वो तो घरों से उठा लिया था। तो ये हुकूमत की एक पॉलिसी होती है कि वो कभी नहीं चाहती कि उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर बिल्ड हो। पीडीएम के ऊपर आते हैं। पीडीएम से पहले हमने इसी हुकूमत में देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक धरना लेके इस्लामाबाद में आए थे। हाँ जी, आपको मुझे याद होगा। अब उस धरने का रिजल्ट क्या था? सिफर। उस धरने ने मेरे ख्याल में हुकूमत को मजीद मजबूत कर दिया था। क्यों? जब हुकूमत ने देख लिया कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं। अभी आप देखें, पीडीएम ये इन्होंने एक एज ए सिंबल तो बोला हुआ कि हम एक पेज पे हैं, हमारा नजरिया है, मगर हम अगर फैक्चुअल बात पे आते हैं तो जितने भी असेंबली में बिल पास हुए हैं उसमें कोई इनकी लॉयलिस्ट नजर नहीं है एक दूसरे के ऊपर। आज भी वो एक दूसरे को मशकूक नजर से देखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब तक पीडीएम या इन लोगों के ये जितनी भी सियासी पार्टियां इसमें मौजूद हैं, ये अपने नजरिए पे या अपने एक दूसरे की लॉयल्टी पे शक करना बंद नहीं करेंगे तो ये कभी भी कामयाब नहीं। लेकिन देखिए, कहने से तो ये गुर्बत के खिलाफ और जो महंगाई के खिलाफ निकले हैं, लेकिन अभी तक जितने भी हमने पीडीएम के जलसे हुए उनके प्लेटफॉर्म से हमने अभी तक जो है इतना ज्यादा हमने महंगाई के खिलाफ जो है उसको हमने नहीं सुना। लेकिन उनकी जो पार्टी की अपनी फ्लैगशिप्स हैं, जैसा कि वोट को इज्जत और ऐसे नारों को हमने सुना है अभी तक। तो सर, क्या इससे ये वाकई ही महंगाई के खिलाफ निकले हैं या सिर्फ एक साजिश के मुताबिक? ये अगर आप इस पे इस एंगल से देखना चाहते हैं तो पीटीएम खुद में कंफ्यूज है। किस तरह? जी, कंफ्यूजन इस तरह है कि जो लोग जिनके खिलाफ निकले हैं कि वोट को इज्जत दो। अभी आपको पता है कि पीडीएम में कुछ रहनुमा वो हैं जो एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और एक इलेक्शन जीता हुआ है, एक इलेक्शन हारा हुआ है, सेम कैंडिडेट। वहाँ पीटीआई का ताल्लुक ही नहीं है। तो उधर किस वोट को इज्जत दो? वहाँ तो अब सेम कैंडिडेट थे, किस बात कर रहे हैं?
دیکھیں پی ٹی ایم کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل موقف سے ہٹ کے قومی سلامتی کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو چکی ہے. جی دیکھیں کسی بھی یو کین نیور فائٹ ود دا اسٹیٹ، یہ ایک رول ہے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں، آپ اسٹیٹ کے ساتھ کبھی فائٹ نہیں کر سکتے. صحیح کہا. آپ کو اسٹیٹ اور قانون کے نیچے رہتے ہوئے بات کرنی ہاں چاہیے. پی ڈی ایم کا جو اول دیکھیں مہنگائی مسئلہ ہے، ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو ہمارا نچلا طبقہ ہے وہ سمجھ چکے ہیں، تباہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے. ایلیٹ کلاس کو اس کا اتنا خاص فرق نہیں پڑا، مگر جو ہمارا مڈل کلاس چھوڑیں، نچلا طبقہ تو چھوڑیں، مڈل کلاس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. مگر پی ڈی ایم کا اس ٹائم ہمیں صرف جو منشور نظریہ نظر آ رہا ہے نا، وہ ہٹ کے اس کی ایک وجہ ہے. لاسٹ جو ماشاء اللہ ہمارا گزرا تھا جنرل مشرف کا، اس کے بعد پی ڈی ایم کی بڑی دونوں جماعتوں کو حکومتیں مل چکی ہیں، پیپلز پارٹی ہے. اور اب یہ دونوں جماعتیں اپنے کرائیٹیریا پہ پوری نہیں اتری. سیاسی کرائیٹیریا پہ آپ پولیٹیکل کرائیٹیریا اور ہوتا ہے اور نظریہ ایک اور ہوتا ہے. پولیٹیکل کرائیٹیریا جو ہوتا ہے جس میں آپ کے پولیٹیکل لوگ، آپ کے عوام آپ سے مطمئن نہیں تھے، نہ ان سے مطمئن تھے نہ ان سے مطمئن تھے. تو یہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کے تھرو لے جا کے کسی طرح فکس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حکومت کو ایز سون ایز پاسبل اس لیے ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نا این آر او نہیں دوں گا. نہیں، ویسے ہم نے پہلے بھی جو ہم تاریخ کی بات کریں تو ایسے جلسوں سے اور ایسے جو ہے تحریکوں سے تو کبھی حکومتیں نہیں گرے گی. اگر ہم عمران خان صاحب کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی 126 دن کا جو ہے دھرنا دیا ہے، لیکن اس سے بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا حکومت کو. تو چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. تو سر، جس طرح کی سخت تقریر نواز شریف صاحب نے اپنے پہلے جلسے میں کی اور جس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہماری آرمی کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اور جوڈیشری کو، انہوں نے اس میں کچھ ایسا بولا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ یہ جو سوغات ہے یہ آپ کی ہی دی گئی ہے، اور جو آپ نے ہماری اچھی بھلی حکومت کو رخصت کر دیا. اور اس کو انڈیا کے نیوز پیپرز میں بھی ڈسکس کیا گیا. وہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا گیا کہ فارمر پی ایم ایکیوزز پاکستان آرمی چیف آف ٹاپنگ ہز گورنمنٹ. ہندوستان ٹائمز نے اس کو ایسے کوٹ کیا. اور اگر ہم انڈیا ٹوڈے کی بات کریں، پاکستان ملٹری اینڈ آئی ایس آئی انسٹال اے پپٹ گورنمنٹ. اور انڈیا کے ہر ٹاک شو پر بھی اس چیز پہ آگ لگی گئی ہے. تو اور آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی اور جو ہے نون لیگ کے ساتھ ان کے اس بیانیے کے ساتھ چل پائے گی، اور کیا زرداری صاحب اور ان کی پارٹی عدلیہ اور آرمی کو ایسے ڈائریکٹ ہٹ کر پائے گی؟ اور سر اگر ایسا ہوا تو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ووٹ کیوں کیا؟ اور ویسے نون لیگ کی قیادت کو تو اس چیز کا شک ہے پہلے سے ہی کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی. اور اگر ہم جمعیت کی بات کریں تو ان کو بھی اس چیز کا شک ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا استعمال کر رہی ہیں. تو سر اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے بات یہ کی تھی کہ پی ڈی ایم خود ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے. وہ اپنے نظریے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، ان کی ڈائریکشن سمجھ ہی نہیں آ رہی. دیکھیں ابھی آپ مریم کی تقریر سنیں، نواز شریف کی تقریر سنیں، بلاول کی تقریر سنیں اور مولانا صاحب کی تقریر سنیں، اس میں ایک آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا. وہ ان کی آئیڈیالوجیز کے اندر ایک پراپر آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ لوگ اپنے مقاصد پکڑنے کی کوشش. اب مجھے ایک بات بتائیں، میرا آپ ایک سنیں، پی ڈی ایم اپنے جلسے کامیاب کر چکی، حکومت گر گئی، سب کچھ ہو گیا، ناؤ واٹ؟ اب کیا ہوگا؟ لیکن یہ تو اگر ہم ہمیشہ کی بات کریں تو یہ الزام تراشی تو بہت پرانی ہے کہ، لیکن ایسا تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے پہلے کہ ایسی ساری جو ہیں ایک اپوزیشن کی ساری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر صرف حکومت کے خلاف جو ہے ایک دھرنا کریں. یہ تو ایک نئی چیز سامنے آئی جا رہی ہے، کیونکہ ہم تاریخ کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو ہے ایسے بڑی اور چھوٹی پارٹی ساری مل کر انہوں نے ایسے کبھی جو ہے تحریک نہیں چلائی. تحریک پہلے بھی چلی ہے لیکن علیحدہ، لیکن اس بار یہ جو انہوں نے اکٹھے ہو کر تحریک چلائی ہے، کیا واقعی اس کا کچھ افیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں افیکٹ پڑنا پھر وہی بات آتا ہے نظریے کے اوپر. ان کا نظریہ کلیئر نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب ہمارے سٹنگ آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں جن کو خود وہ اپوائنٹ کر کے گئے. ایسے ہی ہے. اب جب نواز شریف صاحب بقول نواز شریف صاحب کے ان کو اتارا گیا آرمی چیف صاحب نے، تو اس وقت آج سے 2 سال پہلے ان کی زبان کس نے بند کروائی ہوئی تھی جو آج کھل چکی ہے؟ یہ بات تو آپ کی 2 سال پہلے جب اسی نواز شریف صاحب نے اسی جوڈیشری کو خود لگایا تھا، نیب خود لگی ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ابھی ان کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں، یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے نہیں،
یہ تو یہ پرانے پرانے کیسز ہیں جو دوبارہ اٹھ کے وہ کام ہو رہے ہیں. جی جی تو انہوں نے اپنے لیے گڑھے خود کھودے تھے. میں آپ کو آسان سی بات اگر اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آؤں کہ جب تک ہم غلط راستے سے سیٹ پہ آنے کی کوششیں کرتے رہیں گے تو ایسے پولیٹیکل کرائسس آتے رہیں گے اور ہمارے جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف سے ہمارا نظریہ اٹھتا جائے گا. اگر لیٹس سپوز آپ کی ہی بات کو آگے لے کر اگر میں چلوں کہ پی ٹی ایم اپنا ہدف حاصل کر لیتی ہے جو ان کا مین ہدف ہے کہ اگر وہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, لیٹس سپوز حکومت گر گئی, الیکشنز ہو گئے, اور اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں سے کوئی ایک جماعت حکومت میں آ جاتی ہے اور دوسری جماعت نے پھر جو ہے ان پر آپس میں ایک تحریک چلا دینی ہے کہ اس بار پھر دھاندلی ہوئی ہے اور اس بار جو ہے پھر سے آرمی کا جو ہے ایک ہاتھ تھا الیکشنز میں اور حکومت بنانے میں, تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو ہے کون ہے جو ہمارے ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز کروا سکتا ہے اور ہمارے ملک کو سیدھے حالات پر جو ہے چلا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا ملک تب تک سیدھے راستے پہ یا صاف شفاف الیکشنز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں آپ کے ملک میں اور بھی بہت سی ایشوز ہیں, وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہر ادارہ وہ کام نہیں کرتا جو اس کے کرنے ہے. جی اب یہ کام کروائے گا کون, سوال یہ ہونا چاہیے ہر ادارے سے یہ کام کروائے گا کون. ہمارے شیخ رشید صاحب ایک منسٹر ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ, 2.5 سال سے تقریباً وہ حکومت میں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ریلوے کے اوپر کتنی پریس کانفرنسز کی؟ غالباً کچھ 3 سے 4. بہت کم. وہ تو ایک جو ہے سیاسی جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ یہ کانفرنس کرتے ہیں, یہ مسئلہ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جو جس کے ریلیونٹ ایشو ہے وہ کام کرے. بالکل درست. دیکھیں جس وزیر کا جو کام ہے وہ اس کے اوپر توجہ دے, جی اس کے اوپر اپنی توجہ کو مربوط کرے, اپنے اس ادارے کو کے اوپر فوکس کرے. ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں, ہمارے جو جس طرح ڈی سی لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے اداروں کے اوپر فوکس کریں. جی تو ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے اپنا کام کرے تو میرا خیال ہے اس ملک کو سیدھا ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. ایسی بہت سی اہم چیزوں پر ڈسکشن کی گئی اور بہت سے ایسے اہم پہلو رہتے ہیں جو بھی وقت کی قلت کی وجہ سے بھی ڈسکس نہیں ہو سکے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان پہ بھی بات کریں گے. اور سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.